بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں معاشرتی زندگی سے متعلق جہاں اہم ترین ہدایات اور رہنمائیاں ارشاد فرمائی ہیں، وہیں ایک ایسی ہدایت اور رہنمائی جو آج کل کے جس ٹائم میں ہم اور آپ سوشل میڈیا کا ٹائم اور پھر مذہبی اختلافات، مسلکی اختلافات، اس کی روشنی میں اس ہدایت کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ایمان والو اپنے آپ کو گمان سے بچاؤ، ایسے خیالات جو کسی دوسرے کے بارے میں ہوں۔ فرمایا ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو در حقیقت بدگمانی ہوا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ جس سوسائٹی کا، جس معاشرے کا حصہ ہیں، یہاں مذہبی اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، فرقہ وارانہ اختلافات ہیں، اور اختلافات بھی اس نوعیت کے ہیں کہ جن کا کوئی حل سامنے نہیں آتا۔ ان کی اصل بنیاد اور جڑ بدگمانی ہے۔ ہمارے یہاں سوسائٹی میں کوئی بھی شخص اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگوں کی طرف سے اس پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، ایسے سوالات قائم کیے جاتے ہیں، یا چند ایسی نظریات جو بظاہر ہم نے گھڑ لی ہیں اپنے اندر، اپنے فرقوں اور اپنے مسلکوں کے اندر، انہیں اگر کسی بھی جگہ سے یا کسی بھی مقام سے یا کسی بھی شخصیت یا کسی بھی ادارے کی طرف سے کوئی زچ پہنچتی ہے، اس کے خلاف کوئی بات آتی ہے، تو ہم اجتماعی طور پر اس شخصیت کو، اس ادارے کو، اس رائے کو رد کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں قرآن کریم نے یہ جو ایک بنیادی ہدایت ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص کبھی بھی کوئی بات کر رہا ہے، بدگمانی کرنے کے بجائے اس شخص سے اس کی نیت، اس کے ارادے اور اس کے کام سے متعلق پوچھ لیا جائے، اور پھر بدگمانی جب شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد جاسوسی ہے، ولا تجسسوا، پھر غیبت ہے، پھر بہتان ہے، پھر گناہوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرتی زندگی کو، اجتماعی زندگی کو بچانے کے لیے ابتدائی طور پر یہ ارشاد ہدایت فرما دیا کہ اپنے آپ کو گمان سے بچاؤ، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ۔ کسی کے بارے میں محض خیالات اپنے اپنے طور پر گھڑ لینا، یہ معاشرتی زندگی کے لیے ایک سم قاتل ہے، زہر قاتل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بدگمانیوں سے محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔